مسلم لیگ نون کا الیکشن نتائج پر وائٹ پیپر لانے کا اعلان۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ فارم 45 پہلے ہی مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے گئے اور اسکرین پر لائے گئے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے فارم 45 غلط ہیں، ان کے درست ہیں۔ جہاں یہ الیکشن جیت گئے وہ ٹھیک، جہاں ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی۔ کل کہتے تھے امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، آج امریکہ کو دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے کا کہہ رہے ہیں۔ الیکشن پر اگر سب کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن جائیں، یہ فتنہ اور سازش گروہ ہے۔ خیبر پختونخوا کو ڈھاکہ بنانے کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کو مداخلت کا کہا جا رہا ہے۔ 9 مئی کا تماشا ناکام ہو گیا تو نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، ہماری 179 سیٹیں ہونی چاہیے تھیں، 85 سیٹیں ہم سے چھین لی گئیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کئی حلقوں میں ٹرن آؤٹ کم تھا مگر ووٹ زیادہ نکلے۔ مسترد کیے گئے ووٹوں کی تعداد وکٹری ووٹوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ عطا تارا نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی پر 100 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر جعلی فارم 45 اپلوڈ کیے گئے۔ کے پی میں جیت گئے تو سب ٹھیک، پنجاب سندھ اور بلوچستان میں ہار گئے تو دھاندلی ہوئی۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی نہیں چلے گی۔ نون لیگ نے دھاندلی کرنی ہوتی تو یہ کہیں نہ جیت پاتے۔ پی ٹی آئی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار عمر ایوب نے کہا کہ وفاق میں ہمارے پاس 180 کا نمبر موجود ہے، اکثریت کے ساتھ وفاق میں حکومت بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک حلقے کے فارم 45 بطور ثبوت موجود ہیں۔ الیکشن نتائج تبدیل کرنے والے ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ افسران جیل میں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صرف انتخابات میں ہوئی دھاندلی پر بات ہوئی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی پر بوگس کیسز بنائے گئے۔ ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی۔ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی، سازش کی، اس کے خلاف ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی، معیشت کے خلاف سازش کی، معاشرے کے خلاف سازش کی، عدالت کے خلاف سازش کی۔ نہ کرتے عدم اعتماد، کیا دیتے ہم نہیں کرتے، لیکن اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا۔ اب مولانا صاحب جو ہے اس وقت پولیٹیکلی جو ہے ان کے پاس 4 سیٹیں ہیں اور وہ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں۔ اب آپ کی مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ کل آپ کی لیڈرشپ ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ گئی۔ کل تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے آپ منتیں کرنا شروع ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بعد سیاسی ایوانوں میں ہلچل۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کا شدید رد عمل۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے کہا کہ عدم اعتماد کسی کے کہنے پر نہیں، تمام جماعتوں کی سیاسی مشاورت سے لائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے حقائق کے برعکس بیان دیا۔ نون لیگ نے مولانا کو جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض کے ساتھ میٹنگ کے حقائق ثابت کرنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ مولانا صاحب سیاست میں آ نہیں رہے، سیاست سے جا رہے ہیں۔ مولانا سیاست میں چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ملا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کی تضحیق کی۔ پی ٹی آئی والے کل مولانا فضل الرحمان کی منتیں کرنے شروع ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی باتیں حقائق کے برعکس ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا کہ جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں۔ اگر میں عدم اعتماد سے انکار کرتا تو کہا جاتا کہ مولانا نے بانی پی ٹی آئی کو بچایا۔ الزام لگایا کہ عدم اعتماد سے متعلق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے۔ مسلم لیگ نون کا الیکشن نتائج پر وائٹ پیپر لانے کا اعلان۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ فارم 45 پہلے ہی مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے گئے اور اسکرین پر لائے گئے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے فارم 45 غلط ہیں، ان کے درست ہیں۔ جہاں یہ الیکشن جیت گئے وہ ٹھیک،
जहां हार गए वहां धांधली हुई। कल कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, आज अमेरिका को धांधली के खिलाफ आवाज उठाने का कह रहे हैं। इलेक्शन पर अगर सबको एतराज है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। ये फितना और साजिश गिरोह है। खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाने के बयान दिए जा रहे हैं। अमेरिका को मुदाखलत का कहा जा रहा है। 9 मई का तमाशा नाकाम हो गया तो नया ड्रामा रचाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि इलेक्शन में हमारे साथ फ्रॉड हुआ। हमारी 179 सीटें होनी चाहिए थीं, 85 सीटें हमसे छीन ली गईं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कई हलकों में टर्नआउट कम था मगर वोट ज्यादा निकले। मुस्तरद किए गए वोटों की तादाद विक्ट्री वोटों से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली शुदा इंतखाबात थे। अता तारा ने कहा कि पीटीआई ने जमहूरियत को डिरेल करने के लिए डिजिटल दहशतगर्दी की। डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर जाली फॉर्म 45 अपलोड किए गए। केपी में जीत गए तो सब ठीक, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हार गए तो धांधली हुई। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी नहीं चलेगी। नून लीग ने धांधली करनी होती तो ये कहीं ना जीत पाते। पीटीआई के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार उमर अय्यूब ने कहा कि विफाक में हमारे पास 180 का नंबर मौजूद है। अक्सरियत के साथ विफाक में हुकूमत बनाएंगे। हमारे पास एक हल्के के फॉर्म 45 बतौर सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन नताइज तब्दील करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग अफसरान जेल में जाएंगे। मौलाना फजल रहमान सिर्फ इंतखाबात में हुई धांधली पर बात हुई है। चेयरमैन पीटीआई पर बोगस केसेस बनाए गए। मुल्क की सियासत के खिलाफ साजिश कर रही है। इसकी पहली बुनियाद जो थी वो मुझे मौलाना की तकारीर से मिली और मुझ जैसे कई लोगों को मिली होगी। मौलाना का ख्याल था कि मुल्क की सियासत इन्होंने तबाह की, साजिश की, इसके खिलाफ मुल्क की रियासत के खिलाफ साजिश की, मुईशत के खिलाफ साजिश की, मुआशरे के खिलाफ साजिश की, अदालत के खिलाफ साजिश की। न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते, लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं। अब आपकी मॉरल वैल्यूज कहाँ हैं? कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। कल तो आपको मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाके आप मिन्नतें करना शुरू हो गए।